السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج اس وقت جو 4 اہم خبریں جو ڈسکس ہو رہی ہیں ان میں سے ایک تو ہے کہ ملک ریاض کی دوسری آڈیو جو لیک ہوئی ہے اور وہ کیا ہے اور وہ اس کے پیچھے کیا راز ہے جس وجہ سے یہ 5 کیرٹ ڈائمنڈ کا مطالبہ ہوا تھا. اچھا، دوسری جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے اور اب ہر طرف سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی. تیسرا جو ہے کہ بی جے پی کے رہنما نے جو توہین رسالت کی اس سے ہندوستان کو کیا نقصان ہو رہا ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. پھر حکومت نے ہاتھ اٹھا لیے. مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہمارے پاس، اب اگر کوئی اور چیز مہنگی ہوتی ہے تو ہمیں کرنی پڑے گی. وہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل اور اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ تک خود بخود پہنچتی رہیں. اچھا جی، ایک ہفتے کے اندر دوسری باری ملک ریاض کی جو ہے وہ ایک آڈیو ٹیپ لیک ہوئی ہے. جو گزشتہ آڈیو ٹیپ تھی وہ ان کی اور جناب آصف علی زرداری کے درمیان ایک مبینہ ٹیلی فون کال تھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بڑی محنت کر رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیں کسی طرح. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے چند دن پہلے کی بات ہے کہ اس وقت جب پی ٹی آئی اور عمران خان بڑے ڈیسپریٹ تھے کہ کسی طرح یہ جو 11 جماعتوں کا کنسورشیم ہے اس میں دراڑ پڑ گئی. اب بہرحال اس کے اوپر بھی ڈینائل آ گیا تھا. اب کل پرسوں جو آڈیو ٹیپ لیک ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ڈینائل آیا، لیکن وہ ڈینائل سمجھ میں آتا ہے کہ ڈینائل تو آنا تھا کہ جی، لیکن ایک فیکٹ ہے کہ آواز تو ملک ریاض کی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور پوری کلیئر بات ہو رہی ہے کہ 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ اور 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ اس کام کے لیے اور اس کام کے لیے. وہ کام کیا ہے، وہ پشاور میں یا کے پی کے میں بیریا ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ جو تھی وہ سیل ہو گئی تھی یا اس کا کام روک گیا تھا اور بعد میں پتہ چلا کہ کچھ ڈیلے کے بعد وہ تالے کھل گئے ان کے لیے، ان کو چابی مل گئی کوئی نہ کوئی اور وہاں پہ وہ سارا کام زور و شور سے شروع ہو گیا. محمود خان جو ہیں وہ عثمان بزدار سے بہتر تو ہے نہیں، میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں اور آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کٹ پتلی وزرائے اعلیٰ جو ہیں یہ کس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں. اور بشرا بی بی کی نیک پاسداری کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اس میں کہ ان کو 3 کیرٹ کا نہیں پسند آیا ہیرا، ان کو 5 کیرٹ کا چاہیے تھا. یعنی 3 کیرٹ کا ہیرا جو ہے وہ نہیں انل منکر اور 5 کیرٹ کا ہیرا جو ہے وہ امر بالمعروف. بیسیکلی تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے. اب عمران خان تو بڑے آرام سے کہہ دیں گے کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کیوں نہیں پتا تھا؟ تو آپ جب سب کے اوپر بلیم کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنا گھر نہیں کنٹرول کر سکتے، اگر آپ اپنی بیوی کی کرپشن نہیں کنٹرول کر سکتے اور اپنی بیوی کے دوستوں کی کرپشن نہیں کنٹرول کر سکتے جو 24 گھنٹے آپ کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو کوئی ذمہ داری دی جائے یا آپ سے کوئی بھی کام جو ہے وہ ذمہ داری سے کرایا جائے. اوپر سے اب وہ ایمانداری کا اور خودداری کا ایسا ایک درس دیتے ہیں کہ آدمی کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے ہر کام میں عمران خان کے آپ دیکھیں بے ایمانی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، منافقت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. اس میں سچ ہے، عمران خان کے جتنے سپورٹرز ہیں وہ خود یہ کہہ دیں گے کہ جی خان تو معصوم ہے، خان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، خان کو پتہ. یہی تو پروپیگنڈا ہے، یہی تو وہ جھوٹ ہے وہ جو چاہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کس طرح سے. 40 لاکھ اس کے ایک گھر کا خرچہ مہینے کا، 30 لاکھ اس کے دوسرے گھر کا خرچہ مہینے کا. اور وہ جو ہے وہ ایماندار ہے کیونکہ وہ خرچہ کیسے چل رہی ہے اس کو نہیں پتا، وہ معصوم ہے. کمال ہے، سبحان اللہ ایسی معصومیت پہ کہ 70 لاکھ روپے مہینے پہ 2 گھر بھی چل رہے ہوں، سارے کاروبار بھی ہو رہے ہوں، بلٹ پروف گاڑیاں چل رہی ہوں، جہاز چل رہے ہوں، کے پی کے حکومت کے ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ ذاتی کاموں کے لیے استعمال ہو رہے ہوں. خود وہ جو بشرا بی بی ہے وہ گئی سی ایم ہاؤس، کیا لینے گئی پتہ نہیں، سرکاری کام سے گئی نہیں، ذاتی کام سے گئی تو ہوٹل میں کیوں نہیں ٹھہری، کسی دوست کے گھر کیوں نہیں ٹھہری، کوئی سرکاری ریسٹ ہاؤس میں کیوں نہیں ٹھہری. اب وہ گئی سی ایم ہاؤس گئی اور تمام ملازمین کو اندر آنے سے منع کر دیا گیا. ان کا جی وہ جو ہے نا بشرا بی بی پردہ ان کا ایسا ہے کہ اندر نہیں آ سکتے. پردہ کرنا ہے کچھ اور کیا کرنا ہے وہاں پہ، پردہ تو آپ نے ایک کمرے میں کرنا ہے، آپ اس کمرے میں ہیں، اس کمرے میں نہیں آئے ہر ایک کوئی. اب جو سی ایم سٹاف جو ہے وہاں پہ پہنچا صبح کو تو ان کو کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، سی ایم ہاؤس میں نہیں جا سکتے، کہ اپنی ڈیوٹیز نہیں دے سکتے،
وہ سرکاری ملازمین. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خاتون اول یا بشرا بی بی سابق خاتون اول, ان کو پتہ نہیں تھا, وہ معصوم ہیں کہ انہوں نے روک دینا ساروں کو. یہ معصومیت جو ہے نا عمران خان کی اور اس کے اہل خانہ کی, اس پر تو پوری قوم جو ہے واری جا رہی ہے, کیونکہ پوری قوم سمجھ رہی ہے کہ کتنے کو معصوم ہے یہ. اب عمران خان نے کہنا شروع ہو گیا جی میری جان کو خطرہ ہے. وہ خطرہ بھی تو بتائیں کس سے ہے, وہ بھی تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس نے دھمکی دی, یا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. صرف ہوا میں باتیں کرنا میری جان کو خطرہ ہے, ہوگا خطرہ بھئی, آپ ایک لیڈر ہے, بڑے لیڈر ہے, ہر بڑے لیڈر کی جان کو خطرہ ہوتا ہے, ہر بڑی سیلیبریٹی جو ہوتی ہے اس کی جان کو کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور ہوتا ہے, یہ ماننے والی بات ہے. لیکن آپ کو ابھی کہاں سے پتا چلا؟ آپ پری ایمپٹ کر کے آج سارے بیانات کیا دے رہے ہیں, کوئی ایم این اے اٹھ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جی میں عمران خان کو کچھ ہوا میں خود کا حملہ آور بن جاؤں گا, اس کو تو ویسی دہشت گردی کورٹ نے اٹھا لینا چاہیے. اب کیوں نہیں سو موٹا کرتی کوئی عدالت کہ ایک آپ کا پارلیمنٹیرین ہے جو دہشت گردی کی ترکیبیں بتا رہا ہے, جو بتا رہا ہے کہ دہشت گرد بننا جائز ہے اور لوگوں کو مارنا جائز ہے, تو اسے کہیں کہ اپنے کور کمیٹی کے اندر جا کے وہاں پہ پھٹے نہ, جا کے ادھر ادھر نہ پھٹے پھر کہیں اگر اس نے پھٹنا ہے تو, تاکہ فائدہ بھی ہو, کو پتہ بھی چلے کوئی دہشت گردی ہوئی ہے. معصوم لوگوں کی جان لینے کا کیا فائدہ؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں؟ یہی تو وہ لاجک ہے جو ٹی ٹی پی کا ہے, یہی لاجک ہے جو القاعدہ کا ہے, اور اسی لیے دنیا آپ کو طالبان خان کہتی تھی. اب آپ کو سمجھ آئی کہ آپ کو طالبان خان کا ٹائٹل ملا کیوں تھا؟ کیونکہ آپ بلیو کرتے ہو اس دہشت گردی میں, آپ بلیو کرتے ہیں قتل و غارت میں. آپ کے لیے انسانی جان کی قیمت نہیں ہے جب تک آپ کی اپنی جان نہ ہو وہاں پہ. بہرحال کہنے کو تو عمران خان کا ایمان بڑا مضبوط ہے کہ جو رات قبر میں آنی باہر نہیں ہوتی, تو بھائی اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے کہ تو پورے صوبے کی پولیس اور سیکیورٹی میں ہے, رینجر سیکیورٹی میں, ایف سی سیکیورٹی میں, کتنے اور لوگ چاہیے تمہیں لیبارٹری میں کیوں نہ رکھ دے؟ پھر تو اس سے اچھا جیل میں رکھ دیتے ہیں, کیونکہ جیل جو ہے وہ تو سیف ہے, پھر وہاں پہ تو نہیں کوئی کچھ ہو سکتا. ہاں جیل سے یاد آیا کہ آج کل یہ بڑا ڈر ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہ کر لیں. ایک دھمکی دی ہے رانا ثناء اللہ نے, ایک, اور اس کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے, ابل رہے ہیں سارے. خود تو روزہ پر ایک کو دھمکیاں دیتے تھے, کتنی دھمکیاں دی ہیں عمران خان نے, بلکہ عمران خان تو بڑی گھٹیا قسم کی دھمکیاں دیتے تھے. واشنگٹن ڈی سی کے اندر جا کے دیتے تھے کہ میں جیل سے اے سی نکال لوں گا, پنکھا نہیں رہنے دوں گا. وہ تو یہ والی دھمکیاں دیتے تھے, جیل میں ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے. اور عمران خان نے تو کئی لوگوں کو ڈالا جیل میں, جن میں سے بہت لوگ بے گناہ بھی ثابت ہوئے. لاسٹ آپ کو بتا دو, محسن بیگ بے گناہ نہیں تھا, اس کو نہیں مارا, اس کو نہیں حوالہ پولیس کیا, اس کو نہیں جیل میں ڈالا, اڈیالہ جیل میں, وہاں پہ اس کو خود. لیکن اصول دیکھیں اپنے ایسے ہیں کہ نہ استعفے دینے ہیں یا استعفے دے دیے ہیں, لیکن نہ تنخواہ چھوڑنی ہے پارلیمنٹ کی, نہ پارلیمنٹ لاجز چھوڑنی ہے, نہ گاڑیاں چھوڑنی ہیں, نہ مراد چھوڑنی ہے, نہ اسپیکر کے سامنے پیش ہونے استعفے دینے کے لیے, منظور کرانے کے لیے. کیوں؟ لٹو پھٹو تے پھٹو, یعنی مذاق بنایا ہوا ہے پاکستان کو ان سیاستدانوں نے, خاص طور تحریک انصاف کے سیاستدانوں نے, کہ جیسے کہ ماں کے جہیز میں ملا ان کو یہ. ارے بھائی تم پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہو تو دے دو, پارلیمنٹ لاجز واپس کر دو. کیوں لے رہے ہو تنخواہیں؟ اتنا تمہیں درد ہے عوام کا تو کیوں لے رہے ہو پیٹرول اور باقی چیزیں, کیوں گاڑیاں لے رہے ہو رکھی ہوئی اپنے پاس؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. واللہ العالم بالصواب, اللہ کو پتہ ہے. اور کیا کیا ہم سن رہے ہیں, یہ میں نے اس لیے بولا تو بس اللہ ہی بتا سکتا ہے, کہ اللہ ہی جان سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں. بہرحال بی جے پی کے ایک رہنما نے توہین رسالت کر دی, اور یہ کو پہلی باری تو نہیں کی انہوں نے, لیکن اس باری انہوں نے پبلکلی زیادہ بڑی بات کر دی. اس کی وجہ سے تمام مسلم ممالک سے بڑا سویئر ریاکشن ہے, سعودی عربیہ سے, قطر سے, امارات سے, بحرین سے, ان تمام عرب ممالک سے بڑا سویئر جو ہے وہ ریاکشن آیا. اور انہوں نے بھارت کے ساتھ جو ہونے والا ٹریڈ ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشانات ڈال دیے. کئی جگہوں پہ تو بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع ہو گیا. پاکستان سے سب مذمت تو کر رہے ہیں, لیکن بائیکاٹ نہیں کر رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. اور اب آپ ترکی کو کہنا یا اور ملکوں کو کہیں کہ جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ جی جب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف گئے ہیں تو جی ان کو ڈیل نہ کریں, پروٹوکول نہ دیں, ان کو پیسے نہ دیں, ان سے ٹریڈ نہ کریں, یہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, یہ کھا جائیں گے, اس طرح کی آپ باتیں کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ. اب ذرا انڈیا کے خلاف کر کے دکھائیں
پھر میں مانوں گا. پتہ اپنی ٹرول بریگیڈ جو ہے اس کو پیک اپ کر دینا انہوں نے وہاں پہ. گوگل ان کے ہاتھ میں ہے, ٹویٹر ان کے ہاتھ میں ہے, یوٹیوب ان کے ہاتھ میں ہے. آپ کشمیر کے لیے تو بات کر نہیں سکتے, تو آپ جو بھی کرتے ہیں تو وہ نہتے پاکستانیوں کے اوپر کرتے ہیں. بہرحال مفتاح اسماعیل کہتے ہیں جی اب ہم نقصان نہیں اٹھا سکتے مزید. اس کا مطلب ہے حکومت کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے جو پاور پلانٹ سے بند پڑے ہیں, چلانے کے لیے کیا پیسہ چاہیے, پیسہ ہے نہیں. اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بین الاقوامی طور پہ پیٹرول یا بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں, ان مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں, تو لوکلی ہم سبسڈائز نہیں کر سکتے, ہم وہ کوشن نہیں دے سکتے, ہمیں بھی انکریز کرنی پڑیں گی. سمجھ میں آتا ہے. اب آپ کو سمجھ آیا کہ پچھلے 4 سال آپ کی اکانومی کے ساتھ ہوتا کیا رہا. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھ دیا گیا. جس حکومت نے بے شرمی سے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا, اس کے یہ دعوے ہیں کہ معیشت صحیح ڈگر پہ چل رہی تھی اور دوسرے لوٹ کر کھا گئے. پاکستانیوں جاگ جاؤ اور ان کھوکھلے نعروں سے بچو. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.